السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ پاکستان میں جو پارلیمان اور آئین اور قانون کے تحت بہت ساری ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جو نہ پارلیمان کے مطابق ہیں، نہ آئینی ہیں اور نہ ہی قانونی، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ وہ کریں گے جو ان کو استعمال کر کے اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں، یا پھر وہ کریں گے جن کے پاس ایونچولی ہم جاتے ہیں اور پھر ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ اگر تو عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیز تحلیل ہو جائیں تو یہ 5 دن دینے کی ضرورت کیا تھی، لیکن چلے ان کی مرضی، انہوں نے کہہ دیا جمعے کو ہوگا۔ اور ہمیں یہی لگا کہ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو کر لیں، ہم کرا لیں گے الیکشن۔ اور اس کے بعد یہ بحث چلتی رہی کہ الیکشن کیسے کرائیں گے، کیا پورے پاکستان میں الیکشن کرانے کی جگہ 2 صوبوں میں اسمبلی الیکشن کرانا صحیح بات ہوگی، پھر الیکشن کمشنر الیکشن کروائیں گے نہیں کروائیں گے، یہ تمام چیزیں چلتی رہیں۔ آج 4 بجے تک کا ٹائم دیا تھا وزیر داخلہ ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ پرویز الہی صاحب ایک اعتماد کا ووٹ لے لیں، لیکن وہ ہو نہ سکا، اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس سبطین خان نے وہ اجلاس نہیں طلب کیا، نہ کوئی آیا، نہ کوئی ووٹ آف کانفیڈنس ملا۔ 4 بج کے اب 12 بجے کا انتظار ہو رہا ہے، پہلے 4 بجنے کا انتظار ہو رہا تھا، اب 12 بجنے کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور اس پوری سیاست میں جو غلاظت کا عنصر ہے اس کی نشاندہی کیسے کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب؟ زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی جہاں جاتی ہے وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بوریاں ساتھ آئی ہیں۔ آج خواتین جو تھیں پی ٹی آئی کی وہ بار بار یہ کہتی رہیں، صبح اجلاس بھی کیا انہوں نے کہ انہیں فون آ رہے ہیں، بوریوں کی آفر ہو رہی ہے۔ آج تک یہ بوریوں کی آفر کیسے ہوتی ہے، یہ بوریاں اٹھا کے کیسے کوئی سندھ سے لے کے پنجاب پہنچتا ہے، کیا شکل میں ہوتی ہیں یہ ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ نہ ہم نے کبھی یہ بوریاں دیکھی ہیں اور نہ ہی کبھی دیکھنے کی امید باقی رہ گئی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اپنی خواتین جو ہیں ان کو اپنے کانفیڈنس میں لیا، انہوں نے کہا پیسے ضرور رکھیں لیکن اپنے الیجنس کو بیچیں مت، اپنی الیجنس میرے ساتھ رکھیں اور پیسے بھی اپنے پاس رکھیں، یہ عمران خان صاحب نے ان کو آج کہا۔ فواد چودھری صاحب کہاں باز آتے ہیں جی؟ بہت سارے معاملات میں آئین جو ہے وہ خاموش ہے، اور جب آئین خاموش ہوتا ہے پھر بہت ساری اور آوازیں آ جاتی ہیں، اور کچھ آوازیں درست سمت میں اشارہ کرتی ہیں اور کچھ غلط سمت میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سابق اٹارنی جنرل ہیں، اس پہ معاون خصوصی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عرفان قادر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم سر۔ سب سے پہلے تو ہم کل سے یہی سن رہے ہیں اور آدھے ٹھیک ہے، ہم دوبارہ کوشش کریں، عرفان قادر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن اب ہم جو اس وقت معاملات دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آج ڈی سیٹ کر دیا جائے گا سی ایم کو، جمعے کو جس طرح سے طلب کرنا ہے اجلاس، اس کے بعد جو ہونا ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ تمام تر چیزیں اس وقت ان دا مڈسٹ آف اٹ آل، سب کچھ جو ہے اٹس رننگ اماک۔ اور پنجاب میں آج ہم نے دیکھا ایک بڑی ہی کوئی عجیب سچویشن تھی، اور پنجاب میں یہ سچویشن پہلے بھی آئی ہے جب سی ایم کے انتخاب کا معاملہ چل رہا تھا، پھر سپریم کورٹ میں معاملہ چلا، پھر وہاں سے جو سپریم کورٹ نے کی تشریح کی، اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں اسی طرح سے گڈ مڈ چل رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، زرداری صاحب نے بھی ڈیرے جما لیے ہیں، وہ موجود ہیں اس وقت پنجاب میں اور ان کا خاصا رول رہا ہے۔ چودھری شجاعت صاحب بھی بہت کمفرٹیبل لگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سب کچھ اچھا ہو جائے گا، کوئی فکر کی بات نہیں۔ پرویز الہی صاحب دل اور جان سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، انہوں نے آج پھر یہ کہا ہے دل اور جان کے ساتھ ہیں، لیکن بس جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے حوالے سے ساتھ نہیں ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کے محسن ہیں اور انہوں نے بہت کچھ کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور پی ٹی آئی احسان فراموش ہے۔ اس پر عرفان قادر سے پہلے اب ہمیں جوائن کیا ہاشم ڈوگر صاحب نے۔ بہت شکریہ، سابق وزیر داخلہ ہیں آپ سر، اور اس وقت پاپولیشن اینڈ ویلفیئر کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہاشم ڈوگر صاحب، یہ جو اسمبلی تحلیل کرنے والا معاملہ ہے، اب ظاہر ہے اس ملک میں انسٹیبلٹی تو ہر بنیاد سے اور ہر طرف سے آ ہی رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نیت جو تھی اسمبلی تحلیل کرنے کی، اس نیت میں فطور کس نے ڈالا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی نیت میں فطور تھا، یا آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں اور زرداری صاحب؟ نہیں، میں تو یہ ثنا صاحبہ غلط سمجھوں گا یہ کہنا کہ کسی کی ہماری طرف سے کسی کی نیت میں فطور ہے۔ ہم نے تو اعتماد نہیں ووٹ اپ کیا، یا ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے تو نہیں کہا۔ اگر اس میں کوئی تھا تو میرا خیال ہے جمعے تک ویٹ کرنا چاہیے تھا، تو اس کے بعد کلیریفائی ہو جاتا۔ اگر سی ایم کی طرف سے کوئی لہت و لال ہوتا یا پی ایم صاحب خان صاحب ان کو روکتے تو وہ تو ایک ڈفرینٹ سٹوری ہوتی، مگر اس صورتحال میں ہماری طرف سے تو جو پلان تھا، جو کمیٹڈ تھا، ہم تو اس پہ ابھی بھی قائم ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری طرف سے یا کاف لیگ یا کوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی کسی قسم کا اس میں کوئی شک ہے۔
اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ ہم نے کل دوپہر تک شام تک تو یہ کوئی ایسے معاملات ہی نہیں نظر آ رہے تھے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں یا عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں کریں گے۔ پھر ایسا کیا ہوا ڈوگر صاحب کہ انہوں نے رات کو 8:58 پھر 9:58 پھر ایکسیپٹ بھی ہو گئی، اگر مل بھی گئی تھی، موصول بھی ہو گیا تھا آپ کو گورنر صاحب کا لیٹر، تو اس کو وصول بھی کر لیا گیا۔ یہ کچھ کنفیوژن آپ کو کیوں لگتا ہے کیوں کر ہوئی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی، میں خود بھی میڈم ثنا آپ کی طرح میں ویری مچ شاک کہ ہم تو اپنی حکومت چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا، یہ پہلے دن سے یہ چاہتے تھے کہ پنجاب حکومت، اگر آپ اتنے سنسیئر ہیں اپنی بات میں تو آپ اس کو چھوڑیں۔ ہم اپنی ایک اچھی بھلی چلتی چلاتی حکومت، جس میں کہ ہمارے لوگوں کو بھی فنڈز بھی مل رہے تھے، جابز بھی مل رہی تھی اور باقی بھی چیزیں چل رہی تھی، تو اس میں صرف ہمارا جو انٹرسٹ، جو میں سمجھتا ہوں جو خان صاحب کا انٹرسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پورے ملک کو نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور تاکہ اس کے نتیجے میں کوئی اسٹیبلٹی آئے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے جو اکنامیکلی جو کنڈیشنز ہیں، آئی تھنک میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے خراب نہیں دیکھے، اور یہ میں ماننے کے لیے نہیں کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو یا نہ ہو، اکنامیکل اسٹیبلٹی علیحدہ چیز ہے، نو، میں سمجھتا ہوں یہ پروپورشنیٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ کے ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، ہمیں بھول جانا چاہیے کہ کسی بھی قسم کا کوئی معاشی استحکام آئے گا۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ کوئی بھی گڈ گورننس کی بات نہیں ہو رہی، ایون کہ ہم خود پنجاب میں وی آر ناٹ کمفرٹیبل۔ حکومت ہونا از ناٹ انف، میں سمجھتا ہوں جس کی ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے۔ ہم ڈیلیور صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس کلیئر میجورٹی ہو، ہم فوکسڈ ہوں، ہمیں وفاق کی طرف سے روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ یہ ساری چیزوں کے ہونے کے لیے ثنا صاحبہ ضروری ہے کہ وی شوڈ گو فار نیو اینڈ فریش الیکشنز۔ سر وہ تو نہیں جا رہے نا، نیو اینڈ فریش الیکشنز از آف دا چارٹس، مطلب وہ تو از ناٹ ایون این آپشن، اور آپ کو یہ پتا ہے۔ تو پھر اسمبلی تحلیل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پنجاب کو آپ رول کرتے، اس میں آپ بہترین کارکردگی دیتے، پنجاب کے عوام خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے آج اسٹاک مارکیٹ کس طرح سے کریش کر رہی ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ لاہور میں پرائسز کا کیا حال ہے، آٹا مطلب نہیں مل رہا ہے، لوگوں کی جانیں عذاب ہوئی ہوئی ہیں، لوگوں کا آنا جانا تنگ ہو رہا ہے۔ وہاں پہ آج صبح سے یہ چل رہا ہے رینجرز تعینات ہوں گے، فوج کو طلب کیا جائے گا۔ یہ معاملات کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہیں۔ آپ لوگ بھی اسمبلی تحلیل نہ کریں، چلتے رہیں، آپ لوگوں کو کیا اس وقت پڑی ہے اسمبلی تحلیل کرنے کی؟ دیکھیں آپ نے ایگزیکٹلی وہی ساری باتیں کی جو کہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ جب آپ کی سٹیبلٹی ہی نہیں ہے، جب آپ کے وفاق اور صوبے آپ کے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی کوئی بھی گڈ گورننس نہیں کر سکتا۔ ہم اس وقت ہم فوکس ہی نہیں ہے اس طرف۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ وفاق کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سوچ کچھ اور ہے، ہماری سوچ کچھ اور ہے۔ فنڈز کے ہمیں مسائل ہیں۔ ابھی ہماری گریٹر تھل کنال بننی تھی جس سے 4 بڑے اضلاع کو پانی ملنا تھا، اور وہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے سائن کرنا تھا، وفاق نے اس کو انکار کر دیا۔ مطلب ہمیں حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور جس کی وجہ سے عوام الناس کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ لوگوں کی جو آپ کے جو فائنینسرز ہیں ان کا کانفیڈنس ختم ہو گیا۔ اسٹاک ایکسچینج کیسے اچھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے پولیٹیکل معاملہ ٹھیک نہ ہو؟ تو اس لیے ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ ضد والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی 2-4 ماہ وہ اس طرف پیچھے آ جائیں، کوئی ادھر ہمارے سے بھی ہم بھی ریکویسٹ کریں گے خان صاحب کو کہ آپ اس کو 2-4 ماہ آگے لے جائیں، کوئی مڈل ڈسٹینس میں جا کے الیکشنز ہوں۔ جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے، کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ ایک حکومت نہیں آئے گی، نہ کوئی آپ کے ساتھ IMF ٹرسٹ کرے گا، نہ ورلڈ بینک کرے گا، کوئی بھی کوئی فورن انویسٹر آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ یہ وہ شدید نقصانات ہیں جو اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے۔ ڈوگر صاحب ایک منٹ، آپ نے کہا کہ ہم بھی خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ 2-4 مہینے ایسے چلنے دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کنونس ہوں گے؟ کیا وہ سنیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے کہ 99% پنجاب اسمبلی نہیں چاہتی کہ اسے تحلیل کیا جائے، لیکن پھر بھی امانت ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا، کیا ابھی بھی آپ جیسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو یہ تھوڑا باور کرا سکیں کہ 2-4 مہینے صبر کر لیں؟ نہیں، اگر اس میں کوئی پازیٹیو بات چیت ہو، میں دیکھیں میری کوئی خان صاحب نے میرے ساتھ نہ تو اس موضوع پہ کوئی بات کی، یہ میری اپنی ایک سوچ ہے کہ مے بی یہی چاہتے ہوں کہ ہم کوئی بات چیت کریں اور آپس میں، جب وہ اس بات پہ ضد پہ ہی اڑ گیا کہ جی ہم تو اکتوبر لیٹ یا نومبر سٹارٹ سے پہلے الیکشنز نہیں کریں گے، تو پھر ظاہر ہے یہ پالیٹکس ہے، اس میں آپ کے پاس جو بھی ہتھیار ہوتے ہیں آپ یوز کرتے ہیں۔ اس وقت عمران خان کے پاس جو ایک ترب کا پتہ تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم پنجاب میں اور
پی کے میں فریش الیکشنز پہ جاتے ہیں. جب آپ کے ملک میں 60% سے زیادہ حلقوں میں الیکشنز ہو رہے ہوں گے تو ان کی وفاق میں مطلب یہ ہے کہ میں سیریسلی یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ستیہ ناش نہ ہو, اور ستیہ ناش نہ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ الیکشنز کی طرف چلے جائیں اور تھوڑا جلدی کر لیں. اس میں کون سی ضد کی بات ہے؟ جس نے جیتنا ہے اس نے اکتوبر میں بھی جیت جانا ہے, اس نے مئی میں بھی جیت جانا ہے. کوئی ایسی خاص چینجز نہیں آئیں گی. وی شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ اینڈ لسن ٹو ایچ ادر, اور ہمیں فریش الیکشن کی طرف, میری یہی ریکویسٹ ہے. اچھا سر ڈوگر صاحب, کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ آپ ان معاملات کو سمجھتے ہیں, تو میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, کیونکہ کل سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ آرٹیکل 130 ہے, سیکشن 7 ہے, ایک اجلاس جب آلریڈی سمنڈ ہو تو اس کو دوبارہ سمن نہیں کیا جا سکتا. یہ جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں, اور اگر کوئی بات ہونی بھی ہے تو وہ اسپیکر کا مقصد ہے. سر یہ کہاں لکھا ہے؟ مطلب میں تو خود پریشان ہوں, اگر آپ مجھے گائیڈ کر دیں یہ کہاں لکھا ہے کہ گورنر کین ناٹ کال اے سیشن فار ووٹ آف کانفیڈنس؟ میں اس میں سنا ایسے ہے کہ چونکہ میرے سے تو میرا یہ کبھی بھی پاسٹ میں فیل نہیں رہا. یہ جو ٹیگل ہے, میں تو آپ کو پتا ہے میرا ملٹری بیک گراؤنڈ ہے, تو میرے سے تو آپ کو فوج کے معاملات پوچھیں تو وہ اس کے اوپر میں روشنی ڈال دوں گا. اس کے اوپر سیریسلی آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا, اینڈ اٹس بیٹر ٹو کنسلٹ اے لیگل پرسن آن دس. ٹھیک ہے, اوکے ویل فارگیٹ دیٹ. اچھا سر, یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت جو معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں, آپ لوگوں کو اب نیکسٹ کیا پتا چلا ہے, کیا کرنا ہوگا؟ جمعے کو آنا ہوگا, کس طرح سے معاملہ چلے گا؟ 186 کا فگر پورا کر پائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے ایک بار پھر کہ جی بوریاں آفر کی جا رہی ہیں, آپ کی خواتین نے بھی آج الزام لگایا ہے, تو یہ کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ کوئی ٹریٹرز ہیں پارٹی میں, ابھی بھی کوئی شفٹ ہوگا یا ایوری تھنگ ول گو ویل؟ نہیں دیکھیں, اب دو چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ جو گورنر نے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا ہے, جو سی ایم صاحب نے دینا ہے, اس کی ڈائنامکس اور اس کا طریقہ کار مختلف ہے. دوسرا یہ جو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پٹ اپ کیا ہے اگینسٹ دا سی ایم, اس کی ڈائنامکس مختلف ہے. گورنر کا جو میں نے ابھی تک جو ہمارے لیگل فریٹرنیٹی کے لوگ ہیں ان سے یہی سنا ہے کہ جب اجلاس چل رہا ہو تو گورنر صاحب کی کینٹ آسک, مطلب لیگلی دس واٹ آئی نو, انلیس پروون رانگ اینڈ دیر از سم ادر کونوٹیشن یا کوئی لا میں اس کے علاوہ کوئی بات ہو, اس کے لیے ہم نے بندے پورے کرنے ہیں. جو عدم اعتماد ہے اس کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ وہ ان کے اوپر اونس آف رسپانسبلٹی ہے کہ یہ 186 بندے پورے کریں گے. جہاں تک بکانے کی بات ہے, میں سنا آپ کو بالکل آنیسٹلی بتاؤں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی فائدہ ہے. اگر آپ مطلب میں فرض کریں خدا نہ خواستہ بک بھی جاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیے ووٹ کروں, تو میرا تو ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہونا, تو پھر بکنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح اگر آپ ہم میں سے کوئی جس دن ووٹ آف کانفیڈنس اگر لینا پڑے سی ایم صاحب کو, اگر کوئی ایبسٹین کرے گا تو دیٹ ول بی ویری کلیئر کہ وہ جناب وہ بک چکا ہے یا اس کے. تو میں نے ماضی میں پچھلے 6 ماہ میں دیکھ لیا ہے جو لوگ جن کے اوپر یہ ایسے ایلیگیشنز لگے ہیں, یقین کریں ان کی آن گراؤنڈ سیاست ہی ختم ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کوئی انتہائی بے وقوف آدمی ہوگا جو پکا یہ سوچ رہے کہ میں نے سیاست سے کنارہ کشی کرنی ہے, وہ تو کوئی ایسا اسٹوپڈ ڈیسیژن لے گا جس کے اندر تھوڑی بہت بھی کوئی سینٹی ہوگی, وہ ایسا نہیں سوچے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم نہیں ہے, اور نہ ہی فیوچر میں مجھے کچھ جلدی ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا مجھے سر ڈاکٹر صاحب آئی نو کہ آپ کا ایریا نہیں ہے, آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ویری پولیٹیکل, آپ سے سوال پوچھوں, لیکن یہ اگر سپوزنگ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں رات کو 12 بجے, یہ ایسی کوئی کاروائی ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ نے کہا ظاہر آپ کو فوجی بیک گراؤنڈ ہے, اگر تو گورنر راج کا کوئی امکان ہے اور یہ لگایا جا سکتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کو طلب کیا جا سکتا ہے, کیا رینجرز کو طلب کیا جا سکتا ہے جس کی آہٹیں محسوس کی جا رہی ہیں کہیں کہیں, آپ کو لگتا ہے ایسے کوئی چانسز ہیں؟ اور سپوزنگ صرف ڈی سیٹ کرنے تک ہی معاملہ جاتا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے گورنر صاحب کے حوالے سے, اور پھر ایک سبطین خان صاحب نے بھی ایک خط لکھا ہے, ڈرافٹ لکھا ہے, اور انہوں نے الوی صاحب کو کہا ہے کہ آپ گورنر صاحب کو فارغ کر دیں, جو کہ ان کا استحقاق نہیں ہے. تو مائی پوائنٹ از کہ کل صبح اگر یہ یو ویک اپ ٹو دس, تو آپ کورٹ جائیں گے یا پھر اسمبلی میں جا کے ووٹ لیں گے؟ نہیں دیکھیں, ہم تو آبویسلی اگر کوئی ایسا اس قسم کا یہ کوئی ایسا ڈیسیژن لے لیتے ہیں جس کو ہم بالکل ہی اگینسٹ دی لا سمجھتے ہیں, تو آبویسلی ہمارے پاس تو راستہ پھر عدالتوں کا رہ جاتا ہے نا جی. ہم کوئی آرمی کے ساتھ یا رینجرز کے ساتھ یا ہم کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, تو نہ ہم کبھی ماضی میں ہماری جماعت کی کوئی ایسی ہسٹری ہے کہ ہم نے ان سے کبھی لڑائی کی ہو. ہم ایک ہمیشہ لا کے میدان میں رہتے ہوئے, قانون کے میدان میں رہتے ہوئے, اگر کہیں پہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی جاتی ہوئی ہے, تو ہمیں بڑا امید واثق ہے کہ جو اس وقت ہماری معزز عدلیہ ہے, ہمیں انہوں نے انصاف دیا جب پچھلے دنوں
جب آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا معاملہ سپریم کورٹ معزز سپریم کورٹ میں گیا تو انہوں نے ہمارے حق میں ڈیسیژن دیا. ہم ان سے بالکل توقع یہ رکھتے ہیں, اور اگر یہ کوئی ایسا کوئی بھی غیر آئینی قدم اٹھائیں گے تو ہم آئین اور قانون کے سہارا لیتے ہوئے ہم عدالتوں میں جائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, چلیں یہ تو معاملہ ہو گیا یہاں کا, چلیں فیڈرل میں آ جاتے ہیں. میں آپ کو اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنفیوز یو ٹو مچ, لیکن ابھی شبلی فراز صاحب کا ابھی تھوڑی دیر پہلے کا آپ کو پتہ ہے کہ کہا گیا تھا کہ نیشنل اسمبلی سے جن لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں وہ پہلے ایک ساتھ استعفے دے کے ان کو قبول کر لیا جائے. کل راجہ پرویز اشون صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں, سب پرسنلی آ کے آئیں سامنے اور پھر اپنا استعفیٰ دیں اور یہ بات ختم ہو. اس کے بعد جناب یہ بات پہ عمل ہو رہا تھا. آج شبلی فراز صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہم نہیں دیں گے نیشنل اسمبلی میں استعفے, ہم سپریم کورٹ جائیں گے. تو سر یہ سپریم کورٹ مطلب آپ لوگ کس لیے بار بار ہر چیز پہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں؟ چلیں یہ ڈی سیٹ والا معاملہ تو آئی کین انڈرسٹینڈ, بٹ ایک استعفوں کا معاملہ آرام سے ہو سکتا ہے, اس میں سپریم کورٹ کو آپ لوگ کیوں تنگ کر رہے ہیں سر؟ نہیں, تنگ کرنے والی بات نہیں ہے. اوبیسلی جہاں پہ بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ وی ہیو بین رانگ تو ظاہر ہے ہم پھر ہمارے پاس تو عدالت کا راستہ ہے نا جی. وہ چاہے چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے, ہمارے پاس تو اور کوئی ریمیڈی نہیں ہے. وہ جو جس طریقے سے یہ اب دیکھیں نا سر رانگ ہاؤ, ابھی تو آپ نے استعفے دیے, اس کے بعد آپ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے کہ انہوں نے 10 کیوں ایکسپٹ کر لیے, یہ 10 بھی نہ ایکسپٹ کریں, اس کے بعد آپ کہہ رہے سر یو ہیونٹ بین رانگ ہیئر. نہیں, we have been wrong number of time. No, we have not been wrong. ہم wrong کیا, ہمیں ہمارے ساتھ جاتی ہوئی wrong میں وہ کہہ رہی ہوں you have not been wrong sir, اس معاملے میں you have not been wronged. نہیں یہ چلیں, یہ تو سنا آپ کی اپنی سوچ ہے, میری اپنی سوچ ہے کہ جب جس پہلے دن تو ہمارے ایم این ایز نے وہاں پہ یہ اعلان کیا کہ ہم ریزائن کرتے ہیں, اور جو اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے انڈورس بھی کیا, تو کیا امر مانے تھا, انہوں نے کیوں نہیں اس کو ایکسپٹ کیا؟ یہ کیوں ڈرتے ہیں کہ ہم ان کے ریزائن ایکسپٹ کریں گے پھر ہمیں الیکشن میں جانا پڑے گا؟ دیکھیں الیکشنز آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں, دنیا کی کافی ساری چیزوں کو سمجھتی ہیں. آپ کے سامنے روز کسی نہ کسی ملک میں الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ ان ٹائم ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ بیفور ٹائم ہو رہے ہوتے ہیں. وہ جب بھی عوام یا جو پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ اب چیزیں نہیں مینج ہو رہی تو پھر ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ آپ واپس عوام کے پاس چلے جائیں. اور ماضی میں برطانیہ میں نے دیکھا تھوڑے دنوں کے بعد بھی ان کے پرائم منسٹر چینج ہوئے, ان کی گورنمنٹ چینج ہوئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز کروانے میں کیوں مطلب امر مانے کیا ہے, کیوں نہیں یہ الیکشن؟ یہ تو مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہم آئے دھاندلی کے ذریعے ہیں, ہم خلائی مخلوق کے ذریعے آئے ہیں, آپ الیکشنز کروائیں, تو اب کرائیں. اب کراتے کیوں نہیں کرائیں؟ یہ سارا کا سارا کنفیوژن آپ دیکھیں گے کہ جس دن آپ کے نئے الیکشنز اناؤنس ہو گئے تو آپ, یہ میری سوچ ہے کہ اسی دن سے اس ملک کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. سر وہ تو آپ کہتے ہیں نا کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں, اس وقت اس دن عمران خان صاحب کو شاید تھوڑا سا ہو جائے یقین, لیکن پھر بہت سارے اور معاملات ہیں جس میں اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے تو وہ کیسے حل ہوں گے؟ مطلب آپ کو اس وقت حلقہ بندیاں کرنی ہیں, آپ کو بہت ساری اور چیزیں کرنی ہیں. الیکشن کمشنر پہ آپ کو اعتراض ہے, ٹائم فریم پہ اعتراض ہے, 90 ڈیز کے اوپر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل ہونے کے بعد فوری طور پر کرنا چاہیے, وہ کریں گے نہیں, ان کی نیت آپ کو ٹھیک نہیں لگتی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ الیکشنز اناؤنس ہو بھی جائیں تو کہاں سے آئے گی اسٹیبلٹی؟ بیکاز باقی ساری چیزیں تو دیر آل آپ کے مطابق تو کچھ بھی نہیں چل رہا ہے. نہیں دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سوچیں وہی اس ملک میں ہو. مطلب ہم وی آر ون پارٹ آف دی کمپلیٹ جو اس وقت جس نے ملک کو چلانا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کا ایک حصہ ہے, اور ہو سکتا ہے ہم بھی کہیں پہ غلط ہوں. ڈاکٹر صاحب آر یو شور آپ پاکستان تحریک انصاف سے ہے نا؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں اوکے میں نہیں, میں نے کہا دس از ویری ان لائک پی ٹی آئی پوزیشن. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیئرمین نے جس کو بہت کریٹیسائز کیا جاتا ہے جی اس سے یو ٹرن لیا اس سے یو ٹرن لیا, میں تو یو ٹرن لینے کو ایک قابلیت سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نے ایک ڈیسیژن غلط لے لیا ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس پہ ضد کے اوپر کھڑا ہو جاؤں کہ نہیں میں تو بالکل عقل کل ہوں, تو میرا خیال ہے کہ مجھے اپنے فیصلے کو ماڈیفائی کرنا چاہیے, مجھے رائٹ کورس اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک پورے سسٹم کا حصہ ہیں, اس میں ہماری کچھ سے ہے. ظاہر ہے اس میں باقی لوگ بھی ملوث ہیں, اس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور جو باقی جو بھی لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دس از ہائی ٹائم پیپل شوڈ سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک اباؤٹ کہ ہاؤ یو آپ مجھے چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ آج آپ کو ڈیسیژن لینا پڑے کہ میں نے ملک میں اسٹیبلٹی قائم کرنی ہے, آپ کیسے کریں گے؟ مجھے کوئی اچھا راستہ بتا دیں.
سر میں آپ بڑا مجھے اس میں ڈال دیا، لیکن میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتی ہوں جو کہ میرا سوال تھا نیکسٹ، اور لاسٹ آپ سے سوال یہی ہوگا. سر دیکھیں نا، اگر مجھے ایک پروگیٹو ملا ہے، مجھے مینڈیٹ ملا ہے، میں ایک اسمبلی کے اندر ایک ممبر ہوں، مجھے اپنے لوگوں کی ذمہ داری ہے، تو سب سے پہلے میری لائلٹی میرے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کہ امانت میں خیانت کے سی ایم کے ساتھ ہو. تو اگر آپ جیسے اور لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یو کین سرو یور پیپل بیٹر فار اندر 4 months دین گو انٹو الیکشنز، تو پھر آپ جیسے اور لوگوں کو جا کے یہ بات عمران خان صاحب کو باور کرانی چاہیے. سو آئی ہیو گیون یو دی آنسر، ناؤ آئی وڈ. پلیز اس میں آپ تھوڑا سا مجھے آپ نے غلط سمجھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں 4 مہینے اور چاہیے. میرا ہرگز یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ڈیسیژن ہو گیا دیٹ از گڈ انف. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ لوگ سر ڈیسیژن واز with your willingness، اور یہ ڈیسیژن عمران خان صاحب کا تھا. وہ ہمیشہ سر یہ میرا ڈیسیژن ان کا ڈیسیژن ہوتا ہے، پھر وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ لوگوں پہ. آپ سے ڈسکس نہیں ہوتا نا پہلے؟ بالکل ہمارے ساتھ یہ ڈسکس ہوا، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز ہوئی، پھر اس کے بعد تمام ڈویژنز کی میٹنگ ہوئی، وہاں لوگوں نے اپنا انپٹ دیا. وہاں پہ لوگوں کا صرف ایک کنسرن تھا جو میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ ہمیں الیکشن کمیشن کی نیت پہ مکمل شک نہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا روڑا اٹکائیں گے کہ ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم 90 days یہ الیکشن نہیں کریں گے. یہ کوئی ایسا چیف منسٹر لانے کی کوشش کریں گے کہ جو 25 مئی کے جو واقعات ہیں ان کو دہرائیں. یہ ہمارے کچھ ریزرویشنز ہیں اور یہ ہر سیاسی آدمی کا. ہم نے چیئرمین صاحب کو پوری پارٹی نے مکمل یہ اختیار دیا کہ جی آپ ڈیسیژن لیں، اور ان کا یہی ڈیسیژن ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی بات چیت کی اسپیس موجود ہو، اور یہ جو ایک میں سمجھ گئی سر، ٹھیک ہے، نہیں آئی انڈرسٹینڈ. اچھا ڈوگر صاحب واٹس دی گوسپ؟ رات کو ہوگا کچھ 12 بجے تک لوگ جاگے سو جائیں، لوگ جاگے رات کو 12 بجے کچھ ہوگا یا سو جائیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کچھ ہوگا؟ آپ آرام سے سوئیں اور کل کے پروگرام کی تیاری کریں. ٹھیک، اوکے سر، بہت شکریہ ڈوگر صاحب، آپ نے وقت دیا. وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقت کے بعد واپس آئیں گے تو ہم لیگل پڑھیں گے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں وہ ان الزامات کو کیسے رد کرے گی، اور کیا ان کے پاس ایسا کوئی ترپ کا پتہ ہاتھ میں ہے جو اب تک ہمیں نہیں دکھ رہا. آفٹر دا بریک. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. عرفان قادر صاحب دھند میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو راستہ نہیں مل رہا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کمیٹڈ تھے، لیکن شاید یہ دھند جو ہے، یہ سیاسی دھند بھی اسی طرح سے ہے کہ چھٹ نہیں رہی. مندو خیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، قادر مندو خیر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت شکریہ سر آپ کا. مندو خیر صاحب، $1 بلین کا کوشچن ہے اور آپ کے لیے ہے سر. یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ نہیں لیا اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب نے، 4 بجے کا کہا گیا تھا، پھر ہی ول سیز ٹو بی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا، اینڈ آئی ڈونٹ نو اف ہی اسٹل سیزز ٹو بی اور ناٹ. اس وقت میٹنگ بھی چل رہی ہے کافی دیر سے، امیدیں یہی ہیں، بلکہ شاید پیشن گوئیاں بھی یہی ہیں کہ ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. کیا یہ لیگلی وہ یہ گورنر صاحب کا استحقاق ہے کہ وہ یہ کر سکیں؟ جی بالکل ہے، یہ عین آئین کا حصہ ہے، اور ان باتوں سے ہم گھبرا نہیں رہے ہیں، نہ ہمیں حیرت ہو رہی ہے. آپ نے تو $1 ملین کا سوال بنا دیا ہے. میرے حساب سے تو یہ عام سا سوال ہے، کیونکہ اگر آپ ماضی کا دیکھ لیں، عدم اعتماد کی تحریک کا آپ دیکھ لیں، تو عدم اعتماد کی تحریک میں جہاں ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی پی ٹی آئی کے قاسم سوری صاحب یا اسپیکر اسد کیسر صاحب نے جو حرکتیں کی ہے، اور ان حرکتوں کو باقاعدہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا، یہ ججمنٹ کا حصہ ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یقیناً سبطین صاحب یا ان کے دوسرے لوگ جس طرح عمران خان نیازی صاحب ان کو ہدایت دیں گے، اسی طرح سے انہوں نے کنویں بھی کودنا ہے، انہوں نے قانون کی دھجیاں بھی اڑانے، انہیں سارے کام کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس بھی آپشن ہے، ہمارے پاس بھی راستے ہیں. تو ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی ہے کہ پنجاب کی حکومت، پنجاب کی اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. کیونکہ اور اگر اتنی یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم اسمبلی توڑ رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، ایون کہ اس کے باوجود کہ پرویز الہی صاحب نے عمران نیازی صاحب کو شٹ اپ کال دیا. شٹ اپ کال میں یوں کہوں گا، اس نے کہا کہ آئندہ کسی نے جنرل باجوہ کے خلاف بات کی ہے، میں اور میری پارٹی جو نا کھڑی ہوگی سامنے. پھر اس نے پنجاب حکومت کی ترجمان کو، جو کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ہے، ان کو یہ کہا کہ ان کی اوقات کیا ہے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف بات کرنے کی. یہ ہو گیا دوسرا. تیسرا، انہوں نے وسیم اکرم پلس عثمان بوزدار صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کی اوقات یہ تھی کہ میں نے زمین سے لے کے آسمان تک بٹھایا. یہ ہو گیا تیسرا. چوتھا، انہوں نے خود جا کے عمران نیازی صاحب کو بولا کہ آپ احسان فراموش نہیں بنے، جنرل باجوہ نے آپ کو زمین سے لے کے آسمان پہ اٹھایا.
آپ کو کر کے دیا ہے. تو ان ساری باتوں سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جہاں اقوام متحدہ کے فورم پہ انڈیا کو اور مودی کو عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے, وہاں اسمبلی کے فلور پہ پہلی تقریر میں بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ سلیکٹڈ ہو. اور آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران احمد خان نیازی صاحب دونوں نے ڈیسک بجایا. آج ان کی اپنی وزیر اعلیٰ نے اس بات کو کنفرم کیا کہ وہ سلیکٹڈ تھا, کیونکہ وہ خود کہہ رہے جنرل باجوہ نے اس کو زمین سے لے کے آسمان تک اس کو اٹھایا, اس کو تخت پہ بٹھایا. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں تو پہلے دن سے پتہ تھا. اور یہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جو حرکتیں ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے. قومی اسمبلی میں ہم دیکھ چکے ہیں سپریم کورٹ کے 100 موٹوں کے باوجود دن 10 بجے سے لے کے رات 1:30 بجے تک وہ اس کے اوپر حمل ہوا. اور وہ حمل کیسا ہو گیا وہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ جب وہ پریزنر گاڑی آ گئی ہے اسمبلی کے سامنے تو یہ سیدھا ہو گئے 2 منٹ میں. تو یہ شرافت کی زبان ہی سمجھتے ہیں یہ لوگ, ان کو اسی طرح سے جیسا. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیے گا, کیونکہ کوئی حاضر سروس ہو تو چلیں, نہیں ایک منٹ میری بات سن لیں سر, میری بات منتقل صاحب مجھے بتائیں کہ کوئی حاضر سروس ہو اور اس کے بارے میں برائی ہو رہی ہو تو چلیں کوئی فائدہ اٹیچڈ ہوتا ہے, یا تو واقعی پرویز الہی صاحب ایک وزادار آدمی ہے, انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ اپنے محسن کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہیے. لیکن سر اتنی بات کر جانا اور عمران خان صاحب کا ریاکشن نہ دینا یہ بھی بڑا معنی خیز ہے, کیونکہ اگر تو یہ میں نے اور آپ نے کہا ہوتا ان کو, یا کسی اور نے کہا ہوتا, یا بلاول صاحب نے ہی کہا ہوتا, تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کا کیا جواب ہونا تھا؟ کیونکہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو دیئر اون اوپینین. یہ کب ہوا سر؟ نہیں, آپ تھوڑا سا دیکھ لے کہ اگر آپ یا میں عمران نیازی صاحب کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا وہ یہ کہتے ان سب چیزوں کی, ان ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ان سب کے باوجود کیا وہ خاموش رہتے؟ اس کے پاس آپشن نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے جب پرویز الہی صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا کے دنیا کے سامنے پہلے انہوں نے 25 مئی 2022 کو کہا کہ میں 6 دن بعد اسلام آباد آؤں گا. آج 7 مہینے ہو گئے, اس کی 6 دن پورے نہیں ہوئے. پھر 26 نومبر کو پنڈی میں انہوں نے کہا کہ میں دونوں اسمبلیاں توڑوں گا, پختونخوا اور پنجاب کا. وہ پھر 17 تاریخ کو اس نے دوبارہ اعلان کر دیے کہ میں 23 تاریخ کو توڑوں گا. اب 23 تاریخ ابھی 2 دن رہ گئے اس میں, تو 2 دن میں یہ ساری چیزیں تو ان کو نظر آ گئی کہ پرویز الہی ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ والا پیج بھی ان کا پھٹ چکا ہے. تو جب یہ پھٹ چکا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے پرویز الہی صحیح آدمی نہیں ہے. لیکن پرویز الہی صاحب بھی یہ بات یاد رکھنے کہ یہ وہ شخص ہے, محسن کچھ خود ان کو پتہ ہے کہ آپ جتنی مرضی ہے ان کے ساتھ, آپ کا بیٹا ان کے ساتھ چپک جائے مگر آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے. یہ بندہ یو ٹرن کا ماسٹر ہے. یہ آپ کے ساتھ وہ کام کریں گے نا جو کسی نے نہیں کیا ہوگا, کہ دشمن بھی نہیں کر سکا. کیونکہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے, انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ جو کیا ہے, انہوں نے باپ پارٹی کے ساتھ, انہوں نے کافلی کے دوسرے دھڑے کے ساتھ, انہوں نے اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے ساتھ, تو یہ سب کے ساتھ وعدے کر کے یہ شخص مکر گیا. اچھا ٹھیک ہے سر, ذرا بتا دیجیے اس پہ آ جائیں, واپس آ جائیں پنجاب اسمبلی پہ. آپ کہہ رہے ہیں پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی, پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی کیونکہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے یا آپ نہیں چاہتے؟ یہ کس کی خواہش ہے؟ دونوں کی لگ رہی ہے مجھے تو. دیکھیں دونوں کی نہیں لگ رہی ہے. ہمیں تو ابھی سے پتہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا جس طرح اسپیکر جو ہے نا وہ رولنگ دے رہا ہے غیر عینی, تو ہمیں تو پتہ ہے ان کی اکثریت نہیں ہے. ان کی 2 سیٹوں پہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا اس نے سہارا لیا ہے. 25 ایم پی اے کا انہوں نے ووٹ گنے نہیں ہے, اور ووٹ گنے نہیں ہے اور تب بھی اس کو نائل قرار دیا گیا. تو آپ مجھے بتا دو کہ اگر وہ 25 ووٹ گنے جاتے تو کیا ان کی حکومت بنتی؟ اور پھر اس کے باوجود اس کی حکومت کے ٹوٹل 2 سیٹوں بھی یہ کھڑی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارے وہی حربے کر رہے جو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے اور قومی اسمبلی میں کیا ہے. تو یہ آپ کے پاس 2 دن بعد 23 تاریخ بھی آ جائے گا. اور اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب نے جو باتیں کی ہے, سر وہ مسئلہ یہ نا 23 تاریخ سے پہلے زرداری صاحب آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بوریاں لے کر آ گئے, اور پھر خواتین ان کی کہہ رہی ہیں کہ بوریاں آفر ہو رہی ہیں, ان کی بولیاں لگ رہی ہیں, ان کو پیسے آفر کیے جا رہے ہیں. وہ تو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے خواتین نے کہ زرداری صاحب کے توسط سے پیسے آفر ہو رہے ہیں. آپ نے اس سے پہلے بھی قومی اسمبلی کی ان کے خاتون رہنما کو دیکھا تھا, سنا تھا, اس نے کہا مجھے آفر ہوئی ہے. پھر جب جواب مانگا ثبوت کچھ نہیں ہے. ان کے آج بھی ایک ایم این اے نے حلف لیا ہے, آسیہ نام ہے, آسیہ بی بی اس کا نام ہے, انہوں نے باقاعدہ حلف لی ہے, اور میرے ساتھ وہ خصوصی کمیٹی میں ممبر ہے. وہ تو خوش ہے, وہ تو پرواہ نہیں کر رہے.
اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، کیوں آپ لوگ میڈیا جو ہے نا آپ آنکھیں بند کر کے یا آپ لوگ بھی جو ہے نا چسکے لے رہے ہو کہ آج کیا ہوگا کل کیا ہوگا؟ بھائی آپ کے سامنے جو ایک شخص نے شٹ اپ کال دے دی ہے، اتنا سب کچھ کہہ دیا ہے، تو کیا اس کے باوجود اس کے ساتھ ہے؟ اب وہ عمران نیازی صاحب کی جو آپ نے سوال کی ہے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ آنکھیں بند نہیں کرے گے تو کیا کرے گا؟ پرویز الہی والا پیج بھی پھٹ گیا، تو جب یہ کہے گا تو آج ہی کلوز کو ہو جائے گا، آپ کا ٹاک شو بھی نہیں چلے گا۔ ابھی کم سے کم آپ کی جمعے تک ٹاک شو تو چلتی رہے گی، جمعہ زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں آج 21 تاریخ ہے، اب 2 دن رہ گیا تو 2 دن بعد بھی آپ دیکھ لیں گے، یہی پرویز الہی کو دیکھ لیں گے اور پھر زیادہ دور نہ جائے۔ اس وقت پنجاب حکومت کی جہاں نہیں تو پرویز الہی صاحب کے بیان کے بعد آپ نے کیوں یہ ضروری محسوس کیا؟ اگر پیج پھٹ گیا تھا، ایک منٹ مندو کھیل صاحب رک جائے، آپ نے پھر یہ کیوں محسوس کیا؟ یہ ضرورت آپ کو کیوں کر محسوس ہوئی کہ پھر آپ یہ عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ، یہ دونوں چیزیں آپ بھجوائیں اسمبلی میں؟ کیوں آپ کو اتنی فکر ہوگی جب آپ کو پتا ہے کہ پیج ہی پھٹ گیا؟ تو پیج پھٹ گیا تھا تو یہ اتنی تکلف کرنے کی آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ مجھے پتہ نہیں ہے، میں اپنی ذاتی میرے رائے ہے، ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب کو ہم راستہ دے رہے ہیں۔ سر پتا نہیں ہے آپ کو؟ اچھا سر یہ بتا دیں، ممکنہ طور پر سنائیں، دونوں بھائیوں میں آج کل بن بھی رہی ہے اور کچھ فاصلے بھی کم ہو رہے ہیں، تو یہ فاصلے کم کرنے میں زرداری صاحب کا کتنا کردار ہے سر؟ بہت بڑا کردار ہے۔ مفاہمت کا بادشاہ ایسے تو نہیں کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایک زرداری سب پر باری، ہم کہتے ہیں نہیں، ایک زرداری سب سے یاری۔ تو اس میں کیا بات ہے؟ اگر ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں اس نے صلح کرا دی ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا پریشانی ہونے چاہیے؟ یہ تو مخلوق خدا ہے، ان کو آپس میں جوڑنا چاہیے۔ اور زرداری صاحب کوئی کلاشنکوف لے کے سیاست نہیں کر رہے، وہ تو مفاہمت کی، یاری کی سیاست کر رہے، اور یاری کی سیاست کوئی بری تو نہیں ہے۔ اگر انہیں دو بھائیوں کو، دو خاندانوں کو جو 40 سال سے سیاست پہ ہے، اگر ان کو آپس میں جوڑا ہے تو اس میں پریشانی تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اور ہم تو چاہتے ہیں۔ اچھا مندو کھیل صاحب، مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ آج ایک دم سے یو ٹرن، ایک اور یو ٹرن آ گئی سر، ایک منٹ، ایک اور یو ٹرن آ گئی۔ کل حسن مرتضیٰ صاحب کا نام آ رہا تھا، باقی لوگوں کے نام آ رہے تھے ایز سی ایم، مے بی ناٹ۔ آج زرداری صاحب نے بڑا اوپنلی کہہ دیا کہ میرے لیے جیسے بلاول ہے ویسے ہی حمزہ ہے، تو حمزہ شہباز کو ہونا چاہیے۔ آپ کو لگ رہا ہے حمزہ شہباز ول بی دا نیکسٹ سی ایم پنجاب؟ دیکھیں ٹیکنیکلی تو ہماری اکثریت نہیں ہے، ہم دوسری پارٹی ہے، جیسا کاف لیگ 10 سیٹوں پہ، اس طرح ہمارے پاس 7 سیٹیں ہیں، تو ہم تو چھوٹی پارٹی ہے پنجاب اس وقت۔ لیکن آپ یہ چیز رکھ لیں، اگر نون لیگ دستبردار ہوتی ہے تو یقیناً پھر سی ایم جو ہے نا پیپلز پارٹی کا آئے گا۔ اور پھر میں آپ کو تھوڑا سا دور لے جاؤں، پہلے جب حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے تو میں نے پارٹی کے سامنے، میں نے اپنے چیئرمین کے سامنے یہ بات اٹھائی تھی کہ آپ اگر وزیر اعظم کبھی اس کو آفر کر رہے اور وزیر اعلیٰ کبھی دے رہے۔ اینڈ ویلکم بیک۔ آپ نے گفتگو سنی ہاشم ڈوگر صاحب کی بھی اور قادر مندو کھیل صاحب کی بھی۔ قادر مندو کھیل صاحب کا ماننا ہے کہ یہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، اور یہی بات وہ چاہتے ہیں کہ باور کرا دیں عوام کو کہ عمران خان صاحب کو جھٹلا دیں، اور وہ یہ کہ جو بات وہ کرتے ہیں وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اپنا صفحہ ان سے علیحدہ کر لیا ہے۔ ڈوگر صاحب چاہتے ہیں کہ بات ہو اور کم از کم الیکشنز اناؤنس ہوں تاکہ پھر ملک میں اسٹیبلٹی آئے۔ کون کس سے بات کرنے کو کب تیار ہوگا اور اس ملک میں اسٹیبلٹی نام کی کوئی چیز آئے گی بھی یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ لیکن وی ول سی یو ٹمارو۔ تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے۔